وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مخبر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود السلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ کے بارے میں چند باتیں کی تھیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا دوسرا حصہ آج والے جمعۃ المبارک میں پیش کیا جائے گا۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ حضور کے سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں، لیکن میں نے جب ان کی زندگی کو پڑھا ہے تو ایک الگ ہی دل کی کیفیت بن گئی اور ایک سینے میں الگ ہی ولولہ ہوا۔ ایسے عظیم صحابی تھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پہ چل کر فقیری میں زندگی گزاری ہے۔ اور اگر یہ میں الفاظ ان کے بارے میں کہہ دوں تو کوئی کم نہیں ہے۔ آپ رسول اللہ کے صحابہ میں سے کلندر اعظم تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب تم فرما دو، اے لوگو تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہودی کا نام تھا کعب بن اشرف۔ اس یہودی کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ ہم اگرچہ یہودی ہیں لیکن اے مسلمانوں کے نبی سن لے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ حضور انہیں کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، وہ آگے سے یہ جواب دے رہے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو تم سے باتیں کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ محبوب میں تو بندے سے پیار ہی اس وقت کرتا ہوں جو تجھ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا محبوب تم اعلان کر دو، لوگو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو پھر تم مصطفیٰ کریم سے پیار کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ ایک اور جگہ پہ 10واں پارہ ہے، یہ تفسیر نعیمی ہے، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر، شاندار تفسیر۔ تو اس میں سے میں نے یہ شان نزول سنایا ہے۔ یہ تفسیر نعیمی کی 10ویں جلد ہے، 10واں پارہ ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اس کے ایک دو آیتیں پیچھے چلے جائیں تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہودیوں کو اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور مسلمانوں تم انہیں اپنا یار نہ بناؤ۔ تو مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کافروں کے اندر کچھ ہمارے بھائی ہیں، کچھ ہمارے بھتیجے ہیں، کچھ ہمارے بھانجے ہیں، کافروں کے اندر کچھ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ماں باپ بھی کچھ ایسے ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے پوری قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم اعلان کرو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ ہوں، باپ دادا ہوں، وابناؤکم تمہارے بیٹے ہوں، واخوانکم تمہارے بھائی ہوں، وازواجکم تمہاری بیویاں ہوں، وعشیرتکم اور تمہاری فیملی ہو، تمہارا کنبہ ہو، واموال اقترفتموها اور وہ تمہاری تجارت ہو، وہ تمہارا کاروبار ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور مال ہو، کاروبار ہو، ومساکن ترضونها اور تمہاری رہائش گاہ ہو۔ دیکھیں اللہ نے اس آیت میں کتنی تفسیر کی ہے۔ فرمایا تمہارے باپ دادا ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارا کنبہ ہو، تمہارا مال ہو، تمہاری تجارت ہو، تمہارا مکان ہو، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے۔ اور فرمایا اگر تمہارے باپ دادا کے بدلے اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں فرق آ جائے، تمہارے بھائیوں کے بدلے، تمہارے بیٹوں کے بدلے اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں فرق آ جائے، تمہارے کنبے کے بدلے یا تمہارے کاروبار کے بدلے، تمہاری تجارت کے بدلے یا تمہاری پراپرٹی کے بدلے، تمہاری جائیداد کے بدلے یا تمہارے مکان کے بدلے اگر اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں فرق پڑ جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے انتظار کرو کب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کبھی سوچا اس بات کو کہ ہم حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ہمارا اپنے بیٹوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے مکان سے، یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا، اپنی تجارت سے ہمارا کتنا پیار ہے اور اللہ رسول سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، ان سے محبت کرو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ بھاری ہو جائے۔ فرمایا اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ بھاری ہو گئی تو پھر انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کب اللہ کا عذاب، اللہ کا حکم آتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو گویا قرآن پاک کی ان دو آیتوں نے جن کی میں نے ترجمہ و تشریح کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ کامیابی کا وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ محبت رسول ہے، جس کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، وہ ادھر بھی روشن رہتا ہے۔ روشن کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھتا ہے، اس پہ پریشانیاں نہیں آتی، آزمائش آنا اور بات ہے، اللہ اس کو خوشحال رکھتا ہے، اور قبر و حشر بھی اس کی سمر جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کے مطابق وہ مصطفیٰ کریم سے پیار کر کے جاتا ہے۔ اور یہی شان حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے،
ادھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے علاقے میں چلے گئے تھے کلمہ پڑھ کے، جیسے پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے بتایا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اور پھر 2 قبیلے تھے، اور ان دونوں قبیلوں کو، ایک قبیلہ ہے بنو غفار اور ایک قبیلہ ہے بنو اسلم، دونوں قبیلوں کو انہوں نے مصطفیٰ کریم کی نوکری میں شامل کر دیا تھا۔ پتہ چلا کہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک چلے گئے ہیں، تو ارادہ کیا، اس پورے قافلے کو ساتھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ شریف آئے۔ اور جب مدینہ پاک آئے نا تو سرکار سے ملاقات ہوئی، تو میرے آقا نے ان کے پیچھے پورا لشکر دیکھا تو حضور دیکھ کر مسکرانے لگے، تو فرمایا ابو ذر جیڑی میں تیری ڈیوٹی لائی تھی تو ساری پوری کر کے آ گیا ہے۔ تو ڈیوٹی کیا لگائی تھی؟ ڈیوٹی یہی لگائی تھی کہ ابو ذر تو نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اسلام تیرے سینے میں لگ گیا ہے، اب جہاں تو رہتا ہے وہاں بھی جا کر اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ تو جب پورے 2 قبیلے مصطفیٰ کے سامنے کیے تو سرکار بار بار فرمانے لگے ابو ذر ہم نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا تھا وہ تم نے پورا کر دیا ہے۔ صفہ پہ بیٹھ کے سرکار سے حدیث کا علم سیکھتے تھے۔ باب جبریل سے اندر داخل ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے ساتھ ہی دائیں طرف، باب جبریل سے دائیں طرف وہ ایک تھڑا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، وہاں صفہ پہ بیٹھ کے صحابہ نے مصطفیٰ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے میں 3 بار حاضر ہوا ہوں، تو مجھے یاد ہے ایک بار تو مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس صفہ پہ بیٹھ کے پورا رب کا قرآن پاک مکمل کیا تھا، اس صفہ پہ بیٹھ کے۔ تو وہاں بیٹھنے کا، جو دوست گئے ہیں ان سے پوچھیں، وہاں بیٹھنے کا، وہاں پڑھنے کا، ایک ہوتا ہے مسجد نبوی تو پوری جگہ ہی نرالی ہے نا، تو لیکن اس جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنے کا کہ جہاں صحابہ پڑھتے تھے اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے اور اس کا ایک اپنا ہی سرور اور مزہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھ کر حضور سے علم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے کلاس فیلو تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا مکان بن رہا تھا، تو جب ان کا مکان بن رہا تھا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدور لگائے ہوئے تھے۔ ظاہری بات ہے ہم بھی مکان بناتے ہیں تو مستری مزدور لگاتے ہیں، تو مزدور لگائے ہوئے تھے انہوں نے، اور دیکھا حضرت ابو ذر غفاری گزر رہے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا تو مزدوروں نے نا اپنی کمر پہ، پشت پہ اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت ابو دردہ کو بلا کر کہا تجھے کیسے برداشت ہو رہا ہے، تیرے مکان کے لیے انسانوں کے جسم پہ اینٹیں رکھی جا رہی ہیں؟ اب یہ بہت بڑا جملہ تھا، فقر کے اندر یہ بہت بڑا جملہ تھا۔ تو حضرت ابو دردہ نے گردن کو جھکا لیا، تو حضرت ابو ذر غفاری نے پھر یہ جملے کہے، تو حضرت ابو دردہ نے کہا، یہ ترمذی میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، کہا میرے آقا فرمایا کرتے تھے زمین اور آسمان کے درمیان اگر کوئی سب سے سچا اور کھرا بندہ دیکھنا ہو تو وہ میرا ابو ذر غفاری ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہیں تھے تو حضور صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میرے پاس مستدرک للحاکم ہے، مستدرک علی الصحیحین، اس کی 4تھی جلد ہے میرے پاس، حدیث کی 6 کتابوں میں سے ہے۔ حدیث سماعت فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ فضائل کیا بیان کیے؟ میرے آقا نے فرمایا ما تقل الغبراء ولا تزل الخضراء من ذی لہجۃ اصدقا۔ حضور نے فرمایا زمین اور آسمان نے ابو ذر سے بڑھ کر زیادہ سچے لہجے والا کوئی بندہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر فرمایا زمین اور آسمان نے ابو ذر سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا ابو ذر سے بڑھ کر کوئی بندہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر اگلے جملے کیا فرمائے؟ فرمایا ولا اوفا من ابی ذر شبیہ عیسیٰ بن مریم۔ فرمایا جس نے عیسیٰ بن مریم کی تصویر دیکھنی ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔
جب یہ جملے میرے آقا نے کہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو ابو ذر غفاری کو یہ باتیں بتا دیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ابو ذر کو یہ باتیں بتا دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ذر وہ آج صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے تیری تعریفیں بیان کی ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے وہ جلدی دسو سرکار نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا تھا زمین و آسمان نے آج تک ابو ذر سے بڑھ کر نہ کوئی سچا دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی وعدہ پورا کرنے والا دیکھا ہے۔ تو یہ ایسے جملے تھے کہ جس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی دی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے تو سرکار کی تعریف کرنی ہے کیونکہ ہمارا تو ایمان ہی انہی سے ہے، اگر ہم ان کی تعریف نہ کریں ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، لیکن جس کی سرکار تعریف کر دیں تو اڈی چپتے سبحان اللہ، پھر اس کے بارے نیارے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے جملے ہیں میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، مل کے سارے جھوم کے پڑھے میرے آقا کے جتنے بھی جھوم کے پڑھے۔ ابھی ساری کی آواز نہیں آئی، سب کی آواز نہیں آئی، سارے مل کے پڑھے میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا۔ ویسے تو حدیثوں میں آتا ہے حضرت ابو ذر نے حضور سے بڑے بڑے سوال کیے، لیکن محبت کے دائرے میں محبت کے بارے میں ایک سوال کر دیا جو کہ ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے لجپال آقا، ایک بندہ اگر کسی بندے سے سچا پیار کرتا ہو، سچی محبت کرتا ہو، لیکن اس بندے جیسے عمل نہ کرتا ہو، اس بندے جیسے کام نہ کرتا ہو، اس بندے سے سچا پیار کرتا ہو، تو میرے آقا اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ میرے لجپال نے فرمایا سچا پیار کرتا ہو نا؟ عرض کیا آقا سچا پیار کرتا ہو۔ فرمایا پھر اس کو مبارک ہو، المرء مع من احبا، جو سچا پیار جس سے کرتا ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنا سینہ مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ لگایا، پہلی بار لگا کر کہا آقا آپ گواہ بن جائیں میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ پھر دوسری بار سینہ لگایا، پھر یہی جملے گئے، پھر تیسری بار سینہ لگایا، پھر یہی جملے گئے۔ قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا ابو ذر فکر نہ کرے، پھر جنت میں آگے آگے مصطفیٰ ہوں گے، پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری ہوں گے۔ ارے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، اور مل کے پڑھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، اور پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں۔ اتنا حضور سے پیار کیا، جب مدینے میں رہنے لگے میرے نبی نے فرمایا ابو ذر میرے کچھ اونٹ ہیں، ان اونٹوں کو چرانے کے لیے مجھے کوئی بندہ چاہیے۔ عرض کیا آقا میں آپ کا نوکر حاضر ہوں، میں آپ کے اونٹوں کو چرایا کروں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، لیکن محمد عربی کے قدموں سے لپٹ کے رسول اللہ کے در کی نوکری کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر نہیں، مجھے کوئی اور
اور بندہ چاہیے۔ عرض کی اللہ کے پاس میری غلامی میں کوئی شک ہے؟ فرمایا نہیں ابو ذر، تجھ سے تو میں بھی بڑا پیار کرتا ہوں لیکن مجھے بندہ کوئی اور چاہیے۔ عرض کی اللہ کے پاس میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام زر ہے، اسی لیے آپ کو ابو ذر، زر کا باپ کہا جاتا تھا۔ میرا وہ بیٹا ہے، اس کو اونٹوں کو چرانے کے لیے قبول فرما لے۔ میرے آقا نے زر کو بلایا، حضور نے اپنے اونٹ دیے، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر یہ حضرت ابو ذر کا بیٹا مدینے سے باہر آ گیا، اونٹوں کو چرانا شروع کیا، وہاں رہنا شروع کیا۔ ماحول کچھ یوں بن گیا، کافروں کو پتا چلا مسلمانوں کے نبی کے اونٹ یہاں پہ آئے ہیں، کافروں نے حملہ کیا، حضرت ابو ذر کا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ابو ذر کو جب پتا چلا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ تو میری خوش نصیبی ہے، میں قیامت والے دن کہوں گا میرا پتر نبی کی نوکری کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، میرا بیٹا مصطفیٰ کی نوکری کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ ادھر قابل توجہ بات ہے، میں نے پہلے شروع میں بتایا ہے، میں نے جتنے بھی نبی کے صحابہ کی زندگی پڑھی ہے ان کو پڑھ کر عجیب ولولہ عشق رسول میں آگے آگے۔ ایک بیوی تھی، بیوی کو کہا دیکھ میں صفہ پہ بیٹھ کے کملی والے کی نوکری کروں گا، تم نے مصطفیٰ کے گھر میں حضور کی بیویوں کی، مومنوں کی ماؤں کی نوکری کرنی ہے تاکہ قیامت والے دن پتہ چل جائے ابو ذر کا پورا کنبہ کملی والے کی نوکری کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کافر اونٹ لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کچھ مجاہدین کو جمع کیا، حضور نے ان کا پیچھا کیا، یہاں حضرت ابو ذر کے بیٹے کی بیوی کو ان کافروں نے اریسٹ کر لیا تھا، میرے نبی نے ان کو بھی آزاد کروایا، اپنے اونٹ بھی چھڑوائے۔ ایک دن ابو ذر حضور کی خدمت کرتے کرتے مسجد میں جا کر لیٹ گئے، اوپر چادر تانی ہوئی تھی، میرے نبی مسجد میں تشریف لائے، میرے آقا نے ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلایا، حضرت ابو ذر نے اوپر سے کپڑا ہٹایا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جیسے یہ ابو ذر بیٹھے تو میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا مجھے حکم کرتے نا میں آپ کے پاس چل کے آتا۔ فرمایا ابو ذر آج میرا دل کیا تھا کہ میں ابو ذر کو دیکھنے تو جاؤں، میرا ابو ذر کیا کر رہا ہے؟ ابو ذر تو مسجد میں سویا ہوا ہے۔ عرض کیا لجپال کام کر کے تھک گیا تھا، اور یار مزہ اسی میں ہوتا ہے جس بادشاہ کی نوکری کر رہے ہوں وہ بادشاہ خود دیکھنے کے لیے آ جائے، اور پھر کملی والے آقا ہوں خود دیکھنے کے لیے آ گئے۔ حضرت ابو ذر سے کہا ابو ذر مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، لجپال بڑا پیار کرتا ہوں، فرمایا ایک دن آئے گا تجھے میرا مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ عرض کیا آقا میں تلوار نکال لوں گا، کون ہے جو مجھے مدینے سے نکال سکتا ہے؟ فرمایا کسی کو کچھ نہ کہنا، ایک دن آئے گا تمہیں میرا مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ مصطفیٰ تو اس وقت کو بھی جانتے تھے۔ قابل توجہ بات ہے یار، ایک ٹیچر اگر کلاس میں آئے اور وہ سٹوڈنٹ کی طرف نظر اٹھائے، اس کو اپنا لاڈلا سٹوڈنٹ نظر نہ آئے تو وہ سب سے پہلے پوچھے گا وہ فلاں کیوں نہیں آیا، اس کا پتہ کیا ہے، وہ کیوں غیر حاضر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور جب بھی صفہ پہ آتے تھے میرے نبی سب سے پہلے پوچھتے تھے اے میرے صحابہ میرا ابو ذر کدھر ہے، میرا ابو ذر کدھر ہے؟ فرماتے ہیں ہم نے آقا کریم کو نام لے کر اتنا کسی صحابی کو پکارتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میرے نبی نے نام لے کر ابو ذر کو بلایا گیا ہے۔ میرے آقا کے جیتنے بھی اس مل کے جھوم جھوم کے پڑے، میرے آقا کے جیتنے بھی اس ایسی مبارک جماعت بلا۔ اور حضور جب بھی کلاس روم، وہ صفہ کلاس روم تھا نا، جب بھی حضور اس کلاس میں آتے تو فرماتے میرا ابو ذر کدھر ہے، اور جب پتہ چلتا کہ ابو ذر حضور کے سامنے آ گئے ہیں تو حضور فرماتے صحابہ تم پڑھو ذرا، صحابہ پڑھتے تو حضور ابو ذر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مسجد نبوی کا چکر لگا کے آیا کرتے۔
یار کتنا پیار تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور جب نہیں ہوتے تو نام لے کر پوچھتے ہو میرا ابو ذر کدھر ہے, میرا ابو ذر کدھر ہے, میرا ابو ذر کدھر ہے. یہ حضور پوچھا کرتے تھے. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے گھر چھوڑ دیا. عرض کیا اللہ جو پال چھوڑ دیا. فرمایا تو نے زمینیں چھوڑ دی. آقا چھوڑ دی. فرمایا تم نے خاندان چھوڑ دیا. آقا جتنا مسلمان ہوا تھا تیرے پاس لے آیا ہوں. فرمایا ابو ذر تو نے کھیتیاں چھوڑ دی. عرض کیا اللہ جو پال چھوڑ دیا. فرمایا ابو ذر تو نے اپنے محلے کی چدراہٹ چھوڑ دی. عرض کیا اللہ جو پال چھوڑ دیا گیا سب کچھ, صرف مدینے میں آیا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے. ارے دلان دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر, زمانہ سارا چھڈ آئے محمد یار دی. حضور کی باتوں پہ اتنا عمل کر دے دے. یار آج تو ہم پانچوں وقت نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. عشاء کے وقت اکثر لوگ سو جاتے ہیں, صبح کے وقت اٹھتے ہی نہیں ہیں. نعرہ لگا لیں تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موتیں قبول کر رہے ہیں, نمازیں قبول نہیں کرتے. میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, حشر کا بھرا میدان ہوگا. نمازی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا, نمازی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا, نمازی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا, نمازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا, نمازی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور فرمایا جو بے نمازی ہوگا, بے نمازی, وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ بڑے بڑے کافر ہیں. یار آج ہم چوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو, اس کو پیمپر لگا ہو, پیمپر اس کا آلودہ ہو جائے تو ہم اس کو بھی ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں. کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں اس کو صاف کرو. تو اتنے بڑے بڑے پلیت اور بڑے کافروں کے ساتھ ہم کیسے کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ آج اپنے آپ کو سنواریں, پانچوں وقت کا نمازی بنے, نبیوں کی صف میں کھڑا ہونا نصیب ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میری بڑی کوشش ہوتی تھی, میں سرکار کے ہر فرمان پہ عمل کرتا تھا. ایک دن مدینے کا بازار تھا, میرے جسم پہ بھی ایک چادر تھی, میرے ساتھ میرا غلام چل رہا تھا, میرے غلام کے جسم پہ بھی ایک چادر تھی. سامنے سے ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا ابو ذر غفاری تیرے جسم پہ ایک ہی چادر ہے, اس سے پورا جسم تو لپیٹا نہیں جا رہا. اگر تو اپنے غلام سے ایک چادر لے لیتا, دو چادریں بن جاتی, یہ ایک لمبا جبہ بن جاتا, اور جبہ تو پہن لیتا تو تیرا جسم پورا ڈھانپ دیا جاتا. حضرت ابو ذر نے جو حدیث سنائی وہ سارے توجہ سے سماعت فرمائے. آج ہم نے تو اپنے نوکروں کے برتن الگ کیے گئے, اس کا گلاس الگ ہے, اس کی پلیٹ الگ ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا بچھوڑنا الگ کر دیا گیا. لیکن سنا میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا طریقہ. حضرت ابو ذر نے کہا ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے لجپال نے فرمایا ابو ذر, میں نے عرض کیا جی لجپال. سرکار نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا غلاموں کو کھلانا, جیسا خود پیو ویسا غلاموں کو پلانا, اور جیسا خود پہنو ویسا غلاموں کو پہنانا. آج مدینے کے بازار میں ایک ہی چادر ابو ذر کے جسم پہ ہے, ایک ہی چادر ابو ذر کے غلام کے جسم پہ ہے, تاکہ آسمان سے فرشتے بھی جھک کے گئے. اور دیکھو مدینے کی گلیوں میں ابو ذر غفاری جا رہا ہے. فرمایا اس طرح رسول اللہ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت کا انداز تھا. اور پھر جب مدینہ آئے تو ہر غزوے میں سر فرست رہے. اور میں نے ایک جمعے پہ پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ نوجوانوں کو, کیوں میں اوپر بیٹھا ہوں نا تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کون کون باتیں کرتے ہیں, تو ان کو حیا نہیں چاہیے. میں سرکار کے غلاموں کی باتیں کر رہا ہوں, وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا جس نے باتیں کرنی ہوں باہر جا کے باتیں کر لے, پھر اندر آ جائے.
ورنہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ذکر سن کے دل باغ باغ ہو جائے، زبان سے پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ بڑی قابل توجہ بات ہے جب ہم سے کچھ قادیانی سوال کر دیتے ہیں اکیڈمیوں میں تو ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں۔ سنیں حضرت ابو ذر غفاری کی شان۔ حضور نے جتنے بھی غزوات کیے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ اسلام کا آخری غزوہ ہوا غزوہ تبوک۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں میرے آقا خود شرکت کرتے تھے۔ تو غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے سامان بھی اکٹھا کیا، سواریوں کی بھی بڑی کمی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قافلہ روانہ کیا، اور تبوک ایک جگہ کا نام ہے، جیسے حاجی آباد جگہ کا نام ہے اسی طرح تبوک ایک جگہ کا نام تھا۔ تو وہاں پہ یہ جنگ ہونی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو روانہ کیا۔ یہ وہی تبوک تھا جس کے لیے حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان پیش کیا تھا، اور یہ وہی جنگ تھی جس کے لیے حضرت فاروق اعظم نے گھر کا آدھا سامان پیش کیا تھا، اور یہ وہی غزوہ تھا جس کے لیے حضرت عثمان غنی نے 900 درم اور پھر اونٹ پھر سامان ساز، اور پھر حضور نے فرمایا عثمان آج سے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ یہ وہی غزوہ تھا جس کے لیے ایک صحابی کو جب فدیے کے لیے کہا گیا کہ بھائی لاؤ مال جمع کراؤ، تو وہ سارا دن مزدوری کرتے رہے۔ شام کے وقت ان کو جو اجرت ملی تو انہوں نے اجرت لا کر حضور کے سامنے رکھی۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی جو اجرت ہے نا اس کو سب سے اوپر رکھو، اس لیے مجھے پتہ ہے یہ کتنی محنت کر کے آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قافلہ روانہ کیا تبوک کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گئے۔ میرے آقا جب وہاں پہ پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی میرے سارے نوکر میرے سارے صحابہ پہنچ گئے۔ دیکھا گیا تو حضرت ابو ذر نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دور سے دیکھا تو مٹی جو ہے وہ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون آ رہا ہے؟ وہ انی ارام مالات رونا، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ صحابہ کو بھی پتا تھا مصطفیٰ کی نظر کا اپنا ہی کمال ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، مل کے جھوم جھوم کے پڑھیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اٹھ نگاہ عنایت پہلا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ تو میرا ابو ذر آ رہا ہے۔ اب صحابہ کو نظر نہیں آیا لیکن حضور کی زبان پہ یقین تھا۔ صحابہ کا یہ یقین تھا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن کملی والے کی زبان سے جو اترا ہوا جملہ ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کے ذرا پیار سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو ذر آ رہا ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے آئے، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کدھر رہ گئے تھے؟ عرض کیا لجپال وہ میرا اونٹ بیمار ہو گیا تھا، میں نے قریب ایک گاؤں میں اپنا اونٹ داخل کیا، میں نے کہا اس گاؤں میں اپنے اونٹ کا علاج کروا لوں، لیکن میرے اونٹ کا علاج نہ ہو سکا، میں نے سواری وہیں پہ چھوڑ دی اس لیے کہ میں نے آپ کے قافلے کے ساتھ ملنا تھا۔ میرے لجپال نے فرمایا ابو ذر یہ بات آج جب پڑھی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، کتنا مصطفیٰ سے پیار تھا۔ حضور نے فرمایا ابو ذر تیرے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے تجھے پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ عرض کیا لجپال پیاس تو بڑی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مشکیزہ تیرے پاس تھا تو نے پانی کیوں نہیں پیا؟ عرض کیا آقا جب میں نے پانی کا پیالہ ہونٹوں کے قریب کیا تو دل میں خیال آیا میرے نبی نے پتہ نہیں پانی پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا، میں نے پانی کا پیالہ چھوڑ دیا ہے۔ آقا پہلے آپ کو پانی پلاؤں گا پھر خود پانی پیوں گا، ابو ذر کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔
جب یہ جملے کہیں تو میرے لاجپال نے فرمایا ابو ذر تو مجھ سے بڑا پیار کرتا گیا، یمشی واحدہ تو اکیلا چلتا رہا گا، یموت واحدہ اکیلے ہی تیرا وصال ہو جائے گا، یبعث واحدہ ایک وقت آئے گا اکیلا ہی تو قبر سے اٹھ رہا ہوگا۔ یہ حضور نے اپنی زندگی میں بشارت دی ہے۔ گویا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضور سے پیار کیا تو حضور نے بھی ابو ذر غفاری سے پیار کر کے زمانے والوں کو بتایا، اور یہ تو ابو ذر غفاری کی شان ہے۔ مجھ سے اگر سنگ ریزے بھی پیار کرتے ہیں تو میں سنگ ریزوں سے بھی پیار کرتا ہوں، اور مجھ سے اگر پہاڑ پیار کرتے ہیں، احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا گیا، ہم اس سے پیار کرتے گئے۔ میرے آقا کے جتنے بھی مل کے اگلے پڑھ دے ہو، پچھلے پڑھ دے، کوئی نہیں محبت نہ۔ میرے آقا کے جتنے بھی ہجے وہ آواز نہیں جی آنی چاہیے، لیکن مزہ ضرور آیا ہوا تے نبی دے یاراں دا ذکر ہے، اسی کسے اپنے یار دا ذکر کر لیے دوبارے نیارے ہو جاندے ہیں۔ تو سرکار کے یاروں کا ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلا وعد اللہ الحسنى۔ میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت پہلا، اور جو میں اب ان کا وصال پڑھنے لگا ہوں توجہ سے سننا۔ یہ مدینہ شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، لیکن تھوڑی بات پہ حضرت ابو ذر غفاری بڑی سختی کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو ہر کسی کے پاس بڑا مال آ گیا، تو کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں لوگوں کو اتنا مال گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں سارے خوشحال ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا بات تو صحیح کرتا ہے، لیکن رنگ وہی اچھا ہے جو میرے نبی والا رنگ ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا عثمان 3 دن میرے آقا کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، چھوٹی بات پہ جب سختی کرتے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک شام کی طرف بھیجا، وہاں بھی کچھ معاملات بنے تو دوبارہ مدینے میں آئے۔ جب دوبارہ مدینے میں آئے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ربضہ کی طرف بھیجا۔ یہ ربضہ ایک جنگلی زمین کا نام تھا، اور بعد کتب میں آتا ہے کہ یہ جو ربضہ جگہ تھی یہ آپ کی کھیتیوں والی جگہ تھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ لے لو، وہاں پہ دودھ نکال کے پیتے رہنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا عثمان تمہیں پتہ ہے نا مجھے مال سے تو پیار نہیں ہے، میں اللہ رسول سے بہت پیار کرتا ہوں، تو مجھے ان بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن پاک کو بلایا اور حضرت امام حسین پاک دونوں اپنے شہزادوں کو بلایا، اور شہزادوں کو بلا کر کہا کہ یہ اپنے چچا کو نہ مدینے سے باہر رخصت کر کے آؤ۔ یہ دونوں شہزادے حضرت ابو ذر غفاری کو چچا کہتے تھے، تو ان کو مدینے سے ذرا باہر رخصت کر کے آؤ۔ تو وہ دونوں شہزادے باہر رخصت کرنے کے لیے آئے مدینے کے کنارے پہ۔ قربان جاؤں ان کے اسلام لانے کے واقعہ میں بھی سب سے پہلا کردار حضرت مولا علی پاک کا ہے، اور یہ وصال کی طرف جا رہے ہیں تو پھر بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نظر آ رہا۔ یہ ربضہ میں پہنچے، یہ میرے پاس مستدرک الصحیحین ہے، اس میں پوری حدیث موجود ہے۔ وہ یہ جب ربضہ میں پہنچے انہوں نے رہنا شروع کیا، کھجور کے خشک پتے لیتے ان کو دانتوں کے نیچے چپاتے، اس سے گزارا کرتے۔ بیمار ہو گئے تو اپنی بیوی کو بلایا اور اس کو پاس بٹھایا۔ جب بیوی آپ کے پاس بیٹھ گئی تو بیوی کو زبان حال سے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میرا نا یہاں پہ وصال ہو جانا ہے۔ تو بیوی رونے لگ پڑی،
کہا بیمار ہوئے ہیں شفا بھی مل سکتی ہے. کہا تو ٹھیک کہتی ہے شفا مل سکتی ہے، لیکن ہم ایک بار 4 لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 میں سے ایک ایسا ہوگا جس کا جنگل میں وصال ہوگا. تو فرمایا باقی 3 فوت ہو چکے ہیں، میں اکیلا بچ گیا ہوں، میرا اب یہیں پہ وصال ہوگا. یہ مستدرک میں موجود ہے. تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے کفن دے دینا اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہو، اور اگر کپڑا نہ ہو تو مجھے ویسے اللہ کے سپرد کر دینا. تو بیوی نے کہا جب آپ کے جنازے کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا ایک جماعت آئے گی جنازہ ضرور پڑے گی. تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہے تھے. اب بیوی اس صحرا سے نکلتی، روڈ پہ آتی، اس وقت حاجیوں کے قافلے آتے جاتے تھے. دیکھا تو حج کا موسم بھی ختم ہو گیا، قافلہ کوئی نہیں آ رہا. تو پھر دیکھا تو ایک قافلہ آ رہا تھا. جب ایک قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کی بیوی وہاں پہ کھڑی ہے. تو بیوی نے دیکھا کہ اس قافلے میں مصطفیٰ کے فقیہ صحابی جو حضور کے نالائن اٹھا کر سینے سے لگاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں. تو آپ کی بیوی نے اس قافلے کو روکا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا وہ میرا شوہر بیمار ہے، ذرا اس کی خبر گیری کر لیں. تو پوچھا کہ تیرے شوہر کا نام کیا ہے؟ کہا اس کو ابوذر غفاری کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود اتنا روئے، اتنا تڑپ کے روئے. کہا میری امی بھی اس پہ قربان، میرا ابو بھی اس پہ قربان، اس لیے کہ ابوذر غفاری میرے نبی کا بڑا لاڈلا صحابی تھا. تو جب وہاں پہ پہنچے حضرت ابوذر غفاری کے پاس، آنکھوں میں آنکھیں ملی، دیکھا یہ تو میرے نبی کا نوکر عبداللہ بن مسعود آ گیا، یہ تو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے تھے اور یہ حضور کے نالائن اٹھا کر سینے سے لگانے والے تھے. تو کہا عبداللہ میرا وصال ہو رہا ہے تو مجھے کسی کپڑے میں کفن دے دینا. تو ساتھ جو جملے کے وہ بڑے قابل توجہ ہیں، مستدرک میں بھی موجود ہیں. کہا مجھے کسی ایسے بندے سے کپڑا لے کر کفن نہ دینا جو بندہ کسی سرکاری عہدے پہ نوکری کرتا رہا ہو. بس یہ جملے تھے آپ کے. تو ایک انصاری نوجوان کہنے لگا کہ میرے پاس ایک چادر ہے، آپ وہ لے لیں اور اس سے آپ کو کفن دیا جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ بات بتائی حضرت ابوذر غفاری کو، فرمایا ہاں اس چادر میں مجھے کفن دے دینا. اور سنو میرے وصال پہ کوئی ہلا گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جتنے لوگ آ جائیں جنازہ پڑھا کے مجھے زمین پہ سپرد کر دینا. اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. وہ پنجابی والے نے کیا سی اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. تو انہیں کیا سی لے آؤ سجنا اسی توڑ نبھا چھڈیو، لے آؤ سجنا اسی توڑ نبھا چھڈیو. تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اور وہ پورا قافلہ آیا اور اس نے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. اور وہاں پہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور بنی. اور ادھر مدینے میں جب خبر پہنچی کہ مصطفیٰ کے وہ صحابی ابوذر غفاری جو قبیلے کے سردار تھے اور سب کچھ چھوڑ کر کملی والے کی نوکری کی، ان کا وصال ہو گیا، تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. ایک صحابی نے پکڑا، کہا علی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا دنیا میں 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایک چلا گیا اور ایک بچ گیا. فرمایا جو چلا گیا وہ تو ابوذر غفاری ہے، جو بچ گیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علی شیر خدا ہے. وہ فرمانے لگے وہ علی شیر خدا ہے. یہ ان کی ہسٹری ہے. آخری بات میں کرنے لگا ہوں حلیۃ الاولیاء میں سے. ایک دن حضرت ابوذر غفاری نے عرض کیا آقا مجھے کوئی وصیت کر دیں. میرے لجپال نے جو وصیت کی وہ کیا تھی؟ نمبر 1 میرے آقا نے فرمایا مسکینوں سے محبت کرنا، مسکینوں سے محبت کرنا. اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا جب بھی تم نے دیکھنا ہو تو اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا. میرے مصطفیٰ نے تیسری نصیحت فرمائی، فرمایا ہر حال میں سچی بات کہنا. میرے آقا نے چوتھی نصیحت فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت نہ کرنا، کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا. اور پانچویں بات فرمایا جو رشتہ دار تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑ کے رکھنا.
اور چھٹی بات فرمایا اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کو کثرت سے پڑھتا رہنا۔ اور کہ آقا وہ کون سا خزانہ ہے اللہ کا؟ فرمایا وہ اللہ کے عرش کا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے، کثرت کو اس سے پڑھتے رہنا، کثرت سے پڑھتے رہنا۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، مل کے جھوم جھوم کے پڑھیے، سارے پڑھیے تاکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا گا۔ دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ رہا گا میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، ایسی مبارک جماعت پہلا۔ اور اے جملہ تے سارے نوں آندا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہلا، شمع بز میں ہدایت پہلا۔ نظر میری بھی ہے، نظر آپ کی بھی ہے، لیکن ابو ذر غفاری کی نظر کیا تھی؟ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ جب کوئی کسی کو دیکھتا گیا اس کی آنکھوں میں اس کا عکس بن جاتا گیا۔ ابو ذر مصطفیٰ کی آنکھوں میں ہوتے تھے، ابو ذر کی آنکھوں میں مصطفیٰ ہوتے تھے۔ ارے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہلا۔ اللہ ہم سب کو حضور کے غلاموں کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ ایک گل یہ ہوا کہ کل پرسوں ایک دوست آئے تھے اور وہ بڑے نا اس بات پہ رونا رو رہے تھے۔